یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں علامہ اسلم صاحب؟ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ آج تک کسی ادارے کی خبر آئی ہو کہ بچے نے ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگایا، خون جم گیا، بچہ مر گیا ہو۔ رات کے 3 بجے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، کپڑے برابر موٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا، جبکہ اسکول پڑھنے والے بچے اس کے برعکس 7 بجے سو کے اٹھے، گیزر کا گرم پانی ملے، صبح میں ماں مکھن پراٹھے دیتی ناشتے کے لیے، مگر یہ قرآن والے لوگ جب سے گھر چھوڑا گئے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے تو بڑی بات ہے، اگر دال میں دانہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، نمک برابر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی تھی۔ ان بچوں کو دیکھو کہ جو ہر کھانے کے اندر عیب نکالا کرتے ہیں، آج نمک زیادہ ہو گیا ہے، امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے، ماں ہر طرح کے کھانے پسند کے بناتی ہے، ایسے کی کوئی علامہ نہیں بنا کرتا ہے، بڑی قربانیاں دی جاتی ہے۔ ہاں ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، ماں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، جگہ جگہ کے گلاس نیند میں منہ پہ لگا دیتی ہے، تجھے دودھ پینا ہوگا، رات کو بستر پہ سوئے 3 مرتبہ اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں میرے بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھل گیا ہے، پیر تو نہیں کھل گئے ہیں، لیکن جس دن سے مدرسوں میں قدم رکھتے ہیں کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ یہ 1000 صعوبتیں جب برداشت کر لیتے ہیں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، پھر کوئی علامہ طیب بنتا ہے، کوئی علامہ سرفراز بنتا ہے، کوئی علامہ نعیم بنتا ہے، کوئی علامہ مظفر بنتا ہے۔ یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹا آپ کا ہوتا ہے، نائب مدینے والے مصطفیٰ کا بنا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معاف کیجئے گا، کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے ارے کوئی کام نہ تھا تو یہی دھندا کھول لیا، روٹی چلتی رہے گی۔ ایک بات بتاؤں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے جی، میں چندہ نہیں کرتا ہوں، میرا ادارہ 25 سال سے والد صاحب چلا رہے ہیں، قاری صاحب گواہ ہیں، 25 سے 30 سال ہونے والے، آج تک میں نے کسی جلسے میں چندہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آدمی مدرسہ نہیں، چندہ صرف نہ کرے اور اگر ہوائی جہاز بھی لے لینا تو لوگ کہتے ہیں محنت کا ہے۔ 5 روپے کا چندہ اگر اس نے کر لیا اور 5 بیگھے زمین خرید لی، کہہ رہے آپ تو مدرسے کا رہا، خوب آ رہے آپ تو۔ یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات ہیں۔ پھر کہہ رہے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا۔ او بھائی بیڑا غرق نہیں ہوگا تو بچانے کون آئے گا؟ تم اپنے قرآن والوں اور قرآن سے وفا نہ کر سکے، پھر لاکھ قرآن خوانی ہو تمہاری قبر پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جاؤ، اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد قرآن فائدہ دے تو زندگی میں عزت کرنا سیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ ماشاءاللہ ملک و ملت اور جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور حضرت کی سرپرستی میں یہ ادارے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ادھر کے قطب ہیں ماشاءاللہ، پورا علاقہ انہی کی جھولی میں۔ بے شک، اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں
بڑی قابل شخصیت ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, ہے نا, بس اتنا سمجھ لو یہ بہت بڑے عالم ہیں. ایسے سمجھ لیں گے نا, ہاں بہت بڑے عالم ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تشریف لے آئے, میں بات مکمل کر لوں. صاحب کو بلا دو اجازت ہے, توجہ سارے لوگوں کی. پھر کیا کہتے ہیں, ارے اب کیا ہے, اب تو خوب آ رہا مدرسے کا, اور یہ وہ حرام خور کہتا ہے جو 10 روپے نہیں دیتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. مجھے گاؤں والوں نے نہیں, مولانا طیب نے بلایا ہے, اس لیے ڈر نہیں ہے بھائی. جو بات سچی اور میرا مزاج ہے, سنا بھی ہوگا. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. جی بے شک. تم جیتے جی قرآن کی عزت نہیں کر سکے. کوئی کہہ رہا یہ زکوٰۃ کھانے والے, کوئی کہہ رہا یہ فطرہ کھانے والے, کوئی کہہ رہا یہ یتیم ہے, کوئی کہہ رہا یہ لاوارث ہے. اللہ کی عزت کی قسم, نہ یہ یتیم ہے نہ یہ لاوارث ہے. یہ وہ ہے جن کے کعبے والا بھی وارث ہے, خود مدینے والا بھی وارث ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پہ جیب میں رکھے, ان کی قدر اللہ قیامت میں دکھائے گا. بے شک بے شک. یہ کون لوگ ہیں, یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. جی ہم عزت کتنی دیتے ہیں قرآن والوں کو, عزت کتنی دیتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, اس وقت تک مدرسے والوں کی دعوت نہیں ہوگی جب تک اماں کا 40واں نہیں آئے گا. جی. ابا مر جائے گا تبھی جوڑے آئیں گے ان کے لیے. جی. زندگی میں ہنسی خوشی نہیں دے سکتے. ثواب کی نیت سے کسے دینا, مدرسے میں دیا. اور جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گاؤں کا نائی ہو, حلوائی ہو, صفائی کرنے والا جمعدار ہو, سب کو کپڑے بنیں گے, لیکن قرآن والوں کو نہیں بنیں گے. جی بے شک. یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار. پوچھتے جمعدار کا جوڑا لائے ہو, یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور مر گیا نا ابا تو کہہ رہا رات میں نے ابا کو جنت میں دیکھا تھا. بیٹا کہہ رہا صبح ہی آ کے, تو بھائی تو بھی گیا ہوگا جنت میں. پھر میں تو باہر ہی باہر تھا. اگلے دن کہہ رہا رات ابا جنت میں تھے. نیکی کون سی تھی, کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. مرنے کے بعد سارے چاہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. جی بے شک. کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے, یہ نیکی یاد ہے. بھائی کی سگے بھائی کی 3 بیگھے حرام کی جوت کے گیا ہے وہ, یہ گناہ کسی کو یاد نہیں ہے. کیوں یار زبردستی کی جنتیں بانٹ رہے ہو, اتنی سستی جنت ہے. کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا نوالا ہے تو اٹھایا اور کھا لیا. جنت اتنی سستی ہوتی نا تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. جی بے شک. سبحان اللہ. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. اگر کوئی تمہیں فری کی بانٹ کے گیا تو اس کا نمبر مجھے بھی دو, میں بھی لوں گا فری کی جنت. ہمیں بھی چاہیے. کوئی مائی کلال لکھ کے دے نا, میرے بھائی نکلو قرآن والوں کی عزت کیا کرو. بے شک. کس کی عزت کرنی ہے, قرآن والوں کی. دعوت ہوتی ہے شادیوں میں, میں بتاؤں کیسی ہوتی. پہلی بات تو دعوت کرتا ہی نہیں, خالی حافظ جی کو بلا, میں حافظ جی فاتحہ پڑھ دیو. حافظ جی آئے, انہوں نے پڑھا, چکھ لو یارو, کچھ تو چکھ لو. حافظ جی غیرت والی جماعت سے ہے, تم چکھنے کہو گے تو کھا کے نہیں اٹھے گا, چکھ کے ہی اٹھ جائے گا. جی. وہ تو چکھ کے چلا گیا, پھر کتے بلوں کی طرف کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جا رہا ہے, گدھوں کی طرح یوں ہاتھ میں لے کے. اور فرمائشیں آتی ہیں, سنو بھائی مہمان وی آئی پی ہیں, منہ پھیلو کھانا چاہیے. کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ میں, تو کیوں تیری بارات میں گدھے آ رہے, کھڑے ہو کے کھائیں گے. اسٹینڈنگ میں چاہیے. اور جب کتے بلوں کی طرح کھایا گیا تو برکت ختم. جی بے شک. کہہ رہے فاتحہ صحیح نہیں پڑھی امام صاحب نے. مجھے بھی لگ رہی تھی, ایسے ہی ہاتھ پھیر گئے وہ, برکت نہیں ہوئی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. اپنے عیبوں کا ذمہ دار مولوی کو ٹھہراتے. مچھر زیادہ ہو جائے, ارے مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا.
मच्छरों के जिम्मेदार भी मौलवी। हाँ बारिश ना हो, एक तो कह रहा 16वीं सदी के मौलवी बख्शे गए तो सब बख्शे जाएंगे। अबे कहाँ पढ़ा क्या ना, एक भेड़िए ने ये बात कही थी। ऐसी ऐसी रिवायत माज़ अल्लाह निकाल के लाते। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। यार 14वीं सदी के बख्शे गए ना, सदी भी ना कही जा रही इससे, सदी कह रहा सदी। ये बख्शे गए तो सारे बख्शे जाएंगे कि चल ठीक है, ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनकी दाढ़ी है, तू इसलिए छुट जाएगा तेरी है ही नहीं। ये इसलिए पकड़े जाएंगे इनका कुर्ता पजामा, तू इसलिए पकड़ा जाएगा छूट जाएगा, तू पैंट पहन के घूम रहे। किस एतबार से मुवाजना करना चाहते हैं हम इन उलमा से? अपने कुरान का एहतराम करना सीखिए। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। आप कहेंगे नहीं हम तो हाफिज जी कहते हैं। हम जानते कुछ जमींदार होते हैं ना जो ज्यादा चंदा दे देते हैं। इमाम साहब निकल गए तो यूं टांग पटांग रख के कहता हाँ बैठो, आके बैठो बैठो। ये नीचे नहीं उतरती लंगड़े की, ये यूं ही रहती है, बैठो बैठो बैठो। तेरे दरवाजे पे जो आया ना तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप आया, बाप इमाम है तेरा। होगा जमींदार 100 बीघे का, तू होगी तेरे पास 1000 बीघे जमीन, लेकिन कसम खा के कहता हूं पूरी कायनात की दौलत उठा के ला, मैं वलासर जैसी छोटी आयत उठा के लाता हूं, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के वलासर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। है किस हवा में, है किस हवा में? जो चंदा दे दे ना वो बड़ा घूर के देख रहा जी। कुर्सी नहीं दी मुझे, नहीं यहां बैठता, मैं वहां बैठता, लिमिट में रहे। नेकी करने के बाद एहसान जताना मत, दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा। आमीन, बोले आमीन, आमीन। सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी बंद करके डाल देते और पता ही नहीं चलता है जी। तो दावत कुरान वालों की कब होती है? जब अम्मा का 40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो। बुला लो ना, बिरयानी कौन है ना, हाफिज जी को भेज दो। खराबी जागी मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह दिया मेरा ये काम कर दे। बोले ना वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए वो, तो नमाज जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी है भी पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गाँव के एक एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया जाए। पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूँ ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं? अब्बा कहता ना, उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? उधर चटाई बिछा के खिला दे, उधर पाल का टुकड़ा बिछा के खिला दे। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? किसे वीआईपी कह रहा है? का तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख पे 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये वीआईपी लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूँ मयार वो सच्चा है जो तुमने बनाया है, या वो सच्चा है जो मेरे नबी ने बनाया है? हम ये कहते हैं कोट
پینٹ والے عزت والے ہیں. اور نبی سے پوچھ وی آئی پی ہے کون؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں وی آئی پی وہ ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جواب دے سکتے ہو نا یار، گونگے بہرے تھوڑی بیٹھے ہو. اللہ اکبر، بغیرتی کی بھی حد یا ہوتی ہے. رسول اللہ. نعرہ لگانے کی توفیق نہیں، جواب تو دے سکتے ہو نا. جی ایسے سب منہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے گاؤں میں آیا کہاں سے، اس کا ایڈریس نکالو. ایسا لگ رہا ہے وہابیوں میں کوئی بریل بھی کھڑا ہو گیا. شرم کرو یار، ایسے ایسے بڑے لوگ آپ کی بستی میں رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم آپ کے یہاں پہ. مگر میں جانتا ہوں جہاں علم زیادہ ہوتا وہاں قدر کم کرتے ہیں لوگ. یہی سوچتے ہیں نا پوتا اپنا بھتیجا اپنا. کسی حافظ کی قدر اس لیے مت کرنا میرا بھتیجا، یہ سوچ کے کرنا اس کے سینے میں رب کا قرآن موجود ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی دعوت. انشاءاللہ. پہلے کھلائیں گے انہیں. پہلا اعلان یہ ہونا چاہیے کہ سارے مہمان بعد میں کھائیں گے، حضور کے مہمان پہلے کھائیں گے. بے شک، سبحان اللہ. پھر کھانا کم پڑ جائے تو پھر میرا گریبان پکڑنا. لیکن یہ دھیان رکھیو کہیں 250 گرام ہی مت پکوا لی. حساب سے پورا پکوانا، پھر کم نہیں پڑے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. پڑھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بیٹوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دل ایسا ہوگا جو دھڑک دھڑک کے یہ نہ کہتا ہو کاش اس لائن میں ایک میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوتا. بے شک. ہر شخص چاہتا ہوگا کاش ایک میرا بھی حافظ قرآن ہوتا. بے شک. بڑا آدمی اور کامیاب وہ نہیں ہے جو پلاٹ چھوڑ کے مرا، بلڈنگیں چھوڑ کے مرا، بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے گیا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون چھوڑ کے گیا ہے؟ قرآن والا جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا وہ سب سے بڑا ہے. بے شک. اس نے آخرت کی چھاؤں کا انتظام کر لیا ہے. اور آپ کے بیٹے اگر نہ پڑھ سکے نا تو پھر ان قرآن والوں پہ وقت لگائیے، اپنا پیسہ لگائیے ان پہ. پھر انشاءاللہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تھوڑا سا نا ہم بغیرت اس وجہ سے بھی ہو گئے، ہم نہیں پڑھے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو کہہ رہے ارے بھائی ہمیں دیکھ کے تو جہنم بھی کانپے گی. حساب لگا رہا ہے، بھٹی نہیں ہے، جہنم ہے وہ. ہاں مر کے دیکھ، جب پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا پسینہ تجھے آنا ہے کہ اسے آنا ہے. جی. دھوکے میں نہ رہنا، آخرت مذاق نہیں ہے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. جی. آج پیٹ ہے اس کی، کل منہ ہوگا. ادھر بے شک. گرمی اتنی ہوگی کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوں گی. قیامت کا دن کتنے دن کا ہو، کتنے برس کا ہوگا؟ 50. ممبر والے نہ بولے، میں ذرا نیچے والوں سے بات کر لوں، آپ بڑے لوگ ہیں. کتنے دن کا ہوگا؟ یا اللہ جو بول گئے 50 سال کا نہیں، 50,000 سال. جو جنہوں نے صحیح بتایا ہے یا بتانے کی کوشش کی، اللہ حضور کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. کیا 1000 برس کا؟ 50,000 برس. کیا سب کے لیے اتنی بڑا لگے گا؟ فرمایا گیا نہیں، وہ اپنے عمل کے حساب سے. جو لوگ نیک جنتی ہوں گے ان کے لیے فرض نماز کے برابر وقت لگے گا. بے شک، سبحان اللہ. ایسے ہی عمل کے حساب سے وقت لگے گا. جو بدکار گناہگار ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا عرصہ لگے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا ناک تک. کوئی غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں. جی. بے شک. گناہ کے اعتبار سے پسینہ ہوگا. وہاں کوئی سایہ، بولیں زوریں، بولیں زور سے، سایہ نہیں ہوگا. ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے.
سارے کھڑے ہو گئے، سب نفسی نفسی کے عالم میں. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جی رب جلیل میدان محشر میں چلے جاؤ. حکم کیا حکم ہے؟ جتنے قرآن والے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لایا جائے. سبحان اللہ. چھوٹی محفل نہیں ہوگی. یہاں خوشحال پور اور گرد و نواح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضور کی امت کے آخری فرد تک ساری جمع ہوں. رب فرمائے گا جاؤ حافظوں کو ڈھونڈ کے قرآن والوں کو لاؤ. وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں پہچانے کیسے؟ باللہ ہے؟ کہا نہیں. کوئی اسٹار؟ کہا نہیں. کوئی لکھا ہے کچھ؟ کہا نہیں. کہ پھر پہچانیں گے کیسے؟ حکم ہوگا منہ سونگ کے دیکھنا. جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک فرشتے آ کے منہ سونگیں گے، پھر مشک کی خوشبو والوں کو لے کے جائیں گے. اللہ کی شایع نشان اس کی کرسی ہوگی، بے شک. اس کرسی کے آگے کھڑا کریں گے. رب فرمائے گا فرشتوں اسے میرے آگے کھڑا کیوں کیا؟ کہا پھر کہا انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. سبحان اللہ. انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. وہ کہیں گے مالک اس اجر کی وجہ؟ رب فرمائے گا سنو، جب تم قرآن کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے لوگ تمہیں زکوٰۃ خور کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے، میری رحمتیں دیکھ رہی تھی. جب کوئی تمہیں چندہ خور کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں حقیر سمجھ کے پسے پشت ڈالا جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تمہیں ملا کہہ کے کوئی حقیر بتانا چاہتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں حافظ جی کہہ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. مجھے علم ہے ہر اس بات کا جو تمہارے ساتھ ہوا کہ جو تم نے کیا کہ جب تم گھر سے بے وطن ہو کے قرآن کے لیے آئے تھے تمہارے باپ نے 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا تھا بیٹے آمدنی کم ہے اسی پہ گزارا کر لو. تم نے باپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی 200 روپے کو جیب میں رکھا، اپنی کل کمائی سمجھ کے ادارہ لے کر کے آ گئے تھے. تم عصر کے بعد گھومنے نکلے تھے، امیروں کے بچے منچا کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن تم باپ کی غربت کی وجہ سے بغل میں ہاتھ دبائے کوئی چیز نہ خرید سکے تھے. تم نے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا تھا. امیروں کے بچے منچا کے عیش کرتے رکھے اور تم اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹتے رکھے. آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ. آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں آج دنیا کی ساری دولتیں ایج ہیں، سب سے زیادہ عزت آج قرآن والوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس لیے اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کریں، بے ان شک. کی قدر کریں. مرنا کس کس کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں جلدی سے. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کی ملاقات ملک الموت سے جلدی کرا دے. ملاقات کی بات کی، موت نہیں مانگی ہے، ڈرنا مت. اور موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہم کیوں موت کی دعا دیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ہے نا. مرنا ہے نا سب کو. جی بولے قبرستان جاتے ہیں، قبریں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ اتنی تو ہوتی ہوں گی نا تمہارے؟ نیچی ہوتی ہے. ہاں ماشاءاللہ سمجھ کے بول رہے ہیں. نیچی ہوتی نا قبریں. کچھ قبریں نئی بھی ہوں گی، کچھ پرانی بھی ہوں گی، کچھ سلامت بھی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی. کچھ میں تختے نظر آتے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کچھ میں کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کچھ پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، کچھ پہ گلاب پڑا ہوتا ہے. کیا سیکھا؟ ایک دن یہ ٹھکانہ ہمارا بنے گا. بے شک. گارنٹی نہیں ہے. ہمارے پاس 50 بیگھے تو ہم سے پہلے والوں کے پاس وہی 100 تھی. 2 بھائیوں میں 50-50 بٹ گئی ہے. جی ان سے پہلے 400 تھی کیونکہ وہ بھی 2 میں 200 بٹی تھی. یہ اوپر سے نیچے کم ہوتی آ رہی ہے. ہم سے بڑے بڑے زمیندار لیٹے وہاں پہ، لیکن بتاؤ کس کی قبروں پہ اس کی نسلیں پھول لے کے کھڑی ہیں. اب تو جناب 6 مہینے نہیں گزرتے ابا کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے بیٹا. جی کہہ رہا ماں طیب تم تو تھے مٹی میں، ہاں تو رکھے تھے ابا نہ. اب قبرستان ایسے گھما دیا گیا. ہاں مفتی صاحب ایسے پوچھ رہا ابا تو ہی رکھے تھے. تو وہ جو چچا ساتھ میں ہوتے کہتے ہیں پگلے ادھر کونے میں تھے. یہ آج کی کنڈیشن ہے. اگر آج اتنے بزی ہیں کل کتنے ہوں گے؟ آج 6 مہینے میں بھول رہے، کل کے آنے والے بچے 3 مہینے میں بھول جائیں گے. بے شک. تو ہم نے ان کے لیے حرام حلال سارا ہی کمایا، فکر ہی نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فطرہ ٹائم پیدا نہیں کیا. نانا للہ کا جوڑا کم ہو جائے گا. پہنا للہ کو جوڑا، جس دن آخری ہچکی لے گا نا تو یہ للہ کپڑے نہیں چھوئے گا تیرے ایسے.
دیکھیں مرنے والے. بیٹے ابا کے کپڑے اتر, نہیں ڈر لگ رہا ہے پھوپا تم ہی اتارو. سگی اولاد تمہارا کفن چھونے نہیں آئے گی. ان کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا ہم نے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. میں اکثر کہتا ہوں مر جاؤ گے نا, گھر کی چارپائی میں کوئی تمہیں قبرستان نہیں لے کے جائے گا. وہی چارپائی آئے گی مسجد والی جس میں کئی ہزار جا چکے ہیں قبرستان تک. اولاد 1000-1200 روپے خرچ کر کے نئی چادر نہیں لائے گی. وہی سورہ یاسین والی چادر مسجد سے لائی جاتی ہے جو رکھے رکھے گل گئی ہے. لیکن بیٹے کہتے ہیں 4 قدم کا تو سفر ہے, ابا کیا 1200 روپے خراب کرو, لے اور کما. کہہ رہے ہیں 1200 روپے میں کیا خراب کرنا, وہی والی دے دو. یہ اولاد ہے, اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض کیا, اس کے لیے قرآن سے منہ موڑا. تم سے کسی عالم نے کہا زکات دے دو, ہاں تمہیں کوئی کام نہ ہے, مجھ پہ ہی دکھ رہے پیسے. یہ سوچ رہا ہے زکات کا پیسہ نہ دے کے کپڑے ہی بنا لوں گا, اب کی عید کو بنا لے بھائی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. وہ کسی سے چندہ مانگ لو نا, اللہ معاف کرے. میں نے دیکھا ہے حضرت مدرسے والے کبھی جاتے ہیں نا کسی دکان والے پہ, تو دکان والا کبھی یوں گھوم جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب ذرا سنیں نا, ہاں رکو, ہلدی والے سے نمٹ کے دھنیے والے پہ چلا جائے. مطلب اس کی نظر میں 5 روپے کے دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات نہیں. جی سمجھو ان باتوں کو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. 10 مرتبہ فون کرواتے مدرسے والوں سے. وہاں طیب کہتے ہوں گے واللہ باللہ تاللہ, قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری ان سے کوئی نہیں, لیکن ہر مدرسے والے کا یہ حال ہے, اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں. مدرسے والے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ پچھلے سال تمہاری 500 کی رسید تھی. کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے مولانا, تم تو آخری کاٹ رہے ہو, مل جائیں گے. ایسے ذلیل نہ کرنا قرآن والوں کو. تمہیں پتا یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے نا تو تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئیں گی, سروں پہ ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی. آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی دین ہے, چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی برکت ہے. کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے یہ بھی قرآن والوں کا صدقہ ہے. آج جو نماز جنازہ ہو رہی ہے قرآن والوں کا صدقہ ہے. اگر یہ چلے گئے جنازے پڑے رہ جائیں گے, کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا. آج یہ ہے قدر کر لو خدا کی قسم, جب تک یہ ہے اذانیں بھی ہوتی رہیں گی, نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد. مہک منہ میں لے لوں, مہک میں منہ ڈال دوں. زندہ باد اعلی حضرت اعلی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ہاں کوشش کریں, مرنا سبھی کو ہے, مرنا سبھی کو ہے. کیوں کبھی اللہ تمہارا انتخاب کر رہا ہے نا کہ بھائی جاؤ بھولا کے پاس جاؤ, جا کے سوال کر, وہ میرا بندہ ہے, خالی نہیں لوٹائے. یاد رکھے جو دیتے ہیں نا مدرسے میں جیب ان کی ہوتی ہے, حکم مدینے والے کا ہوتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. حکم کس کا ہوتا ہے؟ مدینے والے. مدینے والے. کہہ رہے ہیں تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے, ابھی 25واں روزہ تو ہے جی, 27واں بتا, میں وہ انہیں دے دیا میں نے خالہ کو پیسے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں بات کروں, دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی آپ دیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے, ان کو آپ دیں, مسئلہ وہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں, بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی, کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں
لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا۔ اس سے بہن چھت پٹوائے گی، کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ جماسہ آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے، کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، لیکن کی گود میں جا کے دے دے۔ کہیں سے زکوٰۃ نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا۔ خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا لیکن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی۔ مولانا فون مت کریو اب دوبارہ، یہ کنڈیشن سنیں، اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا۔ دولت کا گھمنڈ، میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بے شک زمین کھا گئی آسماں، کیسے زور سے زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں، کیسے 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 بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے، نشان تک نہیں ہے قبر کے۔ میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا، بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا، اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ جی بے شک۔ یہ جو مزاج بنا رکھا نا، ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے، نماز پڑھا دیں گے، ہم ہیں پکے جنتی، پیر صاحب کی اپنی خطرے میں۔ ہاں جی وہ حد ہو گئی، حد، حضور ابا مر گئے، پھر نماز جنازہ پڑھانا، کہ ٹھیک ہے مجھے ہی پڑھانی ہے، کہا ہاں، تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی، تو کہہ جی، کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو۔ پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے۔ اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے، یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے، 70 قرآن ہے، تسبیح کے دانے نہیں۔ تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے؟ کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے، جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا، لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے۔ میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا، 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا، 3 بچے یار چھپر ڈال کے وہ بٹھا دیتے، مدرسے کے بچے، 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا، آئے نا تو 1 جوڑا دے دیا، یار یہی بہت ہے۔ ہاں حضرت، اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی، گرمی میں پہنو تو کھجاٹ، اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ، جال جٹ کا ایسے لا رہا سستے والے، اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی۔ 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار، ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا، ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا، راستہ نکل گیا۔ کچھ کرو یار، یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے، میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے،
آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے۔ اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے۔ تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا، لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے، سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے، رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے۔ قرآن والوں میری گزارش ہے، جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی۔ کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے، کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے۔ سب لوٹ کے آتے ہو، تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے، بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی، جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی، پھر بھی تو کمانے نکل گیا۔ کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا، کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا، کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا، رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا، لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی۔ اے میرے باپ، جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا، سن آج تو بھی فرصت سے گئے، میں بھی فرصت سے ہوں۔ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا باپ تو فرصت سے سن، میں تجھے فرصت سے سناؤں گا۔ اور قرآن والوں، الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک، جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے، 40 میں کتنے بھی ہو جائے، مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے۔ او لوگو، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو دین دو۔ علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے، دوست بڑی بات ہے۔ یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے۔ ہاں، یہ ان کا اخلاق ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب سوچنا ہمیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ بڑی بات ہوتی ہے، 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے، بے شک، ان میں فاضلہ بھی ہیں، 8 فاضلہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ پیسے لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے شک، ٹھیک ہے نا، بول سکتے ہیں نا۔ کتنی فاضلہ بنی؟ 8 اور 6 قاریہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہاں، ایک ہوتی ہے ملانی، پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ، پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ، یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے، سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے۔ اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر، بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے حضرت، مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا۔ مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں، پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، انہیں دیکھ کے سمجھ لو۔
ٹھیک ہے، جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو، توجہ ہے سارے لوگوں پہ. تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں، بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے. وجہ کہ میرے اس کا کیا کرے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، یہیں رہے گا سینے پہ ہی. بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2,500 لگانے تیار نہیں ہوتی. کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا. سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں کام آئیں گی؟ آخر آخرت میں کام آئیں گی. ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے. لیکن میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے. بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا. لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. بے شک، قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والو بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میرے عزیز، بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں، جی کدھر ہے کامل، جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے. لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا. بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا. بیٹی سے بیٹیاں بڑی بادب ہوتی ہیں، بڑی بادب ہوتی ہیں. جیسی کہتا نا پانی بھر لا، باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں، خدا کی قسم، جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو. تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو، دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں. لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں. اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی. بے شک بے شک. ایک تانا دیا جاتا یہ پرایا دھن. بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے. برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے. بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا. ہاں ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے جوتا نیچے کر. لیکن باپ غریب، اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل. وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں. بے شک بے شک، سبحان. ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے. اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا.
تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہے صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں تھی؟ ہم نے وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس دے دیا سب کچھ۔ نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک کہہ رہے کوک کی لوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بے شک بے شک سبحان اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے، اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی۔ ارے پتہ نہیں کب نے کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اور زور سے کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا، اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے۔ تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی ہے کہ طرف جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا۔ مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا، رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا، آخر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے بے لیا۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بیٹے بھی پڑھائیں گے، بیٹیاں بھی پڑھائیں گے، انشاءاللہ قبر کا انتظام کریں گے اپنی۔ انشاءاللہ۔ اچھا ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپیں اس سے۔ کیا مٹی گر گئی تختے کس کام کے رہ گئے؟ لاؤ تاپ لو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے، ہم قبر میں لیٹے ہوں، رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے بے لگ شک جائیں۔ بے شک۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا، یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا، یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے، جی ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے۔ 8 لوگ پڑھانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 8 لوگ پڑھانے والے، اتنے سارے پڑھنے والے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، یہ حافظ بنے، آپ نے ان کو 1 کپ چائے پلا دی، کتنی 2-2.5 لاکھ کی آتی ہے نا، بولا تو اس مارے نہ جا رہی ہے تم سے۔ 1 کپ چائے پلا دی، میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم، حساب کتاب فائنل، لائنیں صرف 2 ہی لگنی، کتنی؟ 2 بولے پھر چپ گئے، کتنی لائنیں؟ 2 ہاں اب کے کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو، پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت۔
دیکھوں کون نہیں بولتا ہے. کتنی لائنیں؟ دو. کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں کتنی؟ دو. ایک لائن جنتیوں کی اور ایک لائن جہنمیوں. جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے. جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر. پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا. ارے حافظ جی، جی حافظ جی، ہاں پہچانا کہ نہیں؟ ارے مجھے نہیں پہچان دے. جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے یہ تو حافظ جی ہے. ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی، بہن بھائی کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں. جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی. پہچانا نہیں؟ کہا کون؟ نہیں پتا. کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے، تم کھڑے تھے، میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لیں. تم نے ایک کپ چائے پی تھی. کہا ہاں یاد آیا. ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گیا. کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو، ہم جہنم کی لائن میں. کہا کیا؟ بولے آج ایک کپ چائے کا بدلہ دے دو، ایک گلاس پانی کا بدلہ دے دو. میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ وہ بولنے جنہیں مل لیا، وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے؟ اب سب کو مل لیا، دو تین کو نہیں مل لیا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے ہیں، یہ میرا نمبر ہے، ایک کونی دیکھ کونی ایک کونی جلدی سے میرا تول دو. ہے مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے. یہ میرا کام بھی نہیں ہے، نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کرسی سے مسئلہ ہے. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے، وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے. جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں، کہیں پھر نہ پکڑ لیے جائے. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے، پیچھے والے ٹینشن میں. چلو بھائی، کیا پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے؟ چلتے کیوں نہیں؟ وہ ادھر شور کریں گے، ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے. فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے. رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے. کہا کس نے روکا ہے؟ کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی، اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا. یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے، آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے. قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے، یہ ایک کی بات کر رہا ہے، اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے، جسے جسے یہ کہتا جائے گا اسے اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے گا. کسی نے یہ دکھڑا سنایا کہ میری قوم کے جوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، جوانی کا مقصد سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کسی نے یہ دکھڑا سنایا کہ ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر بہنیں گھر پر آتی ہے تو بھائی کا چہرہ اتر جاتا ہے، وہ بھائی کو بہن کی اہمیت نہیں پتا ہے. کسی نے یہ کہا کہ علماء کی قدر نہیں کی جا رہی ہے. کسی نے یہ کہا کہ اداروں کی اہمیت نہیں ہے. کسی نے یہ کہا کہ ماہ رمضان شریف کی تعظیم نہیں ہے. غرض کہ سب نے اپنے اپنے طور پر جو مشاہدہ کیا وہ دکھڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم بھی وہی دکھڑا لے کر کے آئے ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ اتنے سارے یہ جو جرائم ہے، بے نمازی پن لے لیں، بدکاری لے لیں، اسی طریقے سے دین سے دوری لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں،
بے پردگی لے لے خواتین کے اندر، اسی طرح عورتوں کا گھروں کو چھوڑ کر کے بیوٹی پارلروں تک جانا، عورتوں کا میک اپ کے نام پر غیروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کے زانوؤں پہ رکھ کر کے مہندی لگانا، یہ سارے جرائم کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو مجھے جو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مختصر میں وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم بے راروی کا جو شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں۔ ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر۔ جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے، ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا
उस दिन इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर के आए। अल्लाह के रसूल हमारे नबी किताब लेकर आए। हमारे नबी साहिबे किताब नबी है, साहिबे किताब पैगंबर है, साहिबे किताब रसूल है। और कौन सी किताब लाए? उसे कुरान कहा जाता है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जितना कुरान पढ़ा गया है, और जितना कुरान पढ़ा जाएगा इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। ये चैलेंज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि दोस्त तो पढ़ेंगे, इसको दुश्मन भी पढ़ते नजर आएंगे। ये कुरान है। हुजूर कुरान लेकर के आए। अब बताओ हुजूर ने किस कौम को पढ़ाया? नमाज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। रोजे का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। ज़कात का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हुजूर ने पहले पढ़ाया, अरब के जाहिलों को पढ़ाया, अरब के बोरिया नशीनों को पढ़ाया, अरब के बकरियों के ले जाने वाले जंगलों में बद्दुओं को पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो इनकलाब क्या आया? देखो इल्म का इनकलाब इतनी जल्दी आता है, याद रखना हर इनकलाब को आने में टाइम लगता है। इल्म का इनकलाब इतनी जल्दी आता है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, 23 साल भी नहीं गुजरे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों को पालने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए कि हुजूर ने उनको इल्म का जेवर अता किया था। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के शराबी, माँ की गोद के शराबी जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी बने थे, एक ऐलान पर वो सब के सब शराब से तौबा करते। यहाँ तो जलसों में करोड़ों तकरीरें हो जाए, मुकर्रिर तकरीर करते करते मर जाए, मुकर्रिर जो उसकी आवाज बैठ जाए, मुकर्रिर काली दाढ़ी से उसकी दाढ़ी तकरीर करते करते सफेद हो जाए, मुकर्रिर की हालत बदल जाए, कौम की हालत नहीं बदलती। क्यों? क्यों? वहां एक ही ऐलान में पूरी कौम ने शराब से तौबा की थी। बस इतना कहा था, ऐ लोगों आज से शराब हराम हो गई, आज से शराब हराम हो गई। जिनके मुंह में थी उन्होंने उगल दी, मुंह से उगल दी। जिनके हाथ में थी उन्होंने उड़ेल दी, जिनके मटकों में थी उन्होंने नालियों में बहा दी। मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। एक ऐलान, वजह हुजूर ने उस कौम को पहले एजुकेट किया था, इल्म अता किया था। उन्हें पता था अगर हराम करेंगे तो नुकसान क्या होगा। आज हमारी कौम को नहीं पता है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। आज हमारी कौम को गुस्ल और वुजू नहीं पता है, उनके पास इल्म नहीं है। अगर वो शादी में डीजे लगा रहे, नाच रहे, तो उनको पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। वो ये समझते हैं अल्लाह नाराज होगा तो सजा देगा, लेकिन अल्लाह की सजा क्या होगी, उसकी शक्लें क्या होगी, ये उन्हें कुछ पता नहीं। जिस दिन उन्हें पता चल जाए कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, एक जलसे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़े से वक्त में मैं इशारा करना चाहता हूँ। जिस दिन पता चल जाए ना मेरे भाई कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, तो बंदा कदम उठाने से भी पहले सोचेगा कि मैं ये कदम उठाऊं कि नहीं उठाऊं। आज हमारी कौम को बस इतना पता है, कलेमा पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए, गोश्त अंडा मछली खाओ और हम मुसलमान हैं, जुमा जुमा 2 रकअत पढ़ने चले जाओ हम मुसलमान हैं, ईद मिलादुन नबी आए तो जुलूस में शिरकत करो हम मुसलमान हैं, मुहर्रम आए तो मुहर्रम की महफिलें सजा लो हम मुसलमान हैं, इसी तरीके से 11वीं आए तो गौस पाक की न्यास कर लो हम मुसलमान हैं, छठी आए तो अजमेर शरीफ वाले सरकार का जिक्र कर लो हम मुसलमान हैं, सफर का महीना है तो सारी कौम मिल करके बरेली शरीफ के करीब रहते हैं उससे आला हज़रत में शरीक हो जाए हम मुसलमान हैं। लेकिन पता ही नहीं है, तकाजा नहीं है कि इस्लाम क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह नाराज होगा तो क्या करेगा, किस तरीके की का अजाब देगा, उसके अजाब की शक्लें क्या होगी। कुरान कहता है इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और जब अल्लाह तुझे अजाब देने का फैसला कर ले तो उस वक्त अल्लाह के अजाब से तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लोग समझते हैं
اللہ کریم ہے مولانا ہمیں معاف کر دے گا. بے شک اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے. لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی, جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی, ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا, سب کی کتاب پڑھی, رب کی کتاب نہیں پڑھی. کہانی کس سے پڑھے؟ قہقہوں کی کتاب پڑھی, سیریل دیکھے, ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے, رونے رلانے کے سیریل دیکھے, اللہ کی کتاب نہیں پڑھی. اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی. تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے, وہ مغل کے بچے تھے, وہ شیخوں کے بچے تھے. کس کے بچے تھے؟ تو یہ پتہ ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے, وہ پٹھان نہیں تھے, وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے. جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے. اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا. وہ بنی اسرائیل تھے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب, اولاد یعقوب. اللہ اکبر. اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے ان کا سلسلہ نسب. لیکن اللہ, اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی. میرے بھائیوں, جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی. میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے, اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے. ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے, ہمارے آقا سید الانبیاء ہے, ہمارے آقا محبوب خدا ہے. لیکن یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی. ایسا نہیں ہے, قبر میں شکلیں بگڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم نے شب معراج, آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے. حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں, اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا. آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا. دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے, جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا. اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے. بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ اکبر. بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں, بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے, لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی ہم نمازی بن گئے, داڑھی پہ تقریر کی ہم داڑھی رکھیں. تو پتا چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے, غیر ضروری نہیں ہے. مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے, بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے. آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا, لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا. اللہ اکبر. جب جہنم کا مشاہدہ کیا, مشاہدے اور سیر میں فرق ہے, جنت کی سیر کی ہے, جہنم کا مشاہدہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا,
پیپ کا دریا تھا اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا. خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو, تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ذرا غور کیجئے گا. اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے, یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ذرا غور کرو, ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا, کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے. یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا. شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے, خون کا دریا ہے, پیپ کا دریا ہے, اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے, کھولتا کھولتا پیپ ہے. اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے, ایک بندہ تیر رہا ہے. جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے, جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے, اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں. جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے. اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا, رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا. حضور تڑپ گئے, حضور بے چین ہو گئے, حضور بے قرار ہو گئے اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر, وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر, ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے. یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے, یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے, یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا ہی سب کچھ ہے, بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے, وہ پیپ کا دریا, وہ خون کا دریا. اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے, تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں, قوم کا خون چوستے ہیں, ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے سود کا دھندا کر کے, اے بیاج کا دھندا کر کے, اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں, ذرا غور کیجئے. کتنا بھی مال کما لو گے, تھوڑا دھیان دینا میری بات پر, کتنا بھی بڑا محل ہو, تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو, جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے, اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, تو آپ کے بچے, ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو, کوئی ہو, بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے. بتاؤ, جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا, کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا, لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں. یہی ہے نا تمہاری دنیا, جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا, جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا, آخری اینڈ کیا ہے, آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں. ہائے ہائے, قدرت کا امتحان تو دیکھو, قدرت کی سزا تو دیکھو. یاد رکھنا, بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں, خدا کے حرم میں جاتے ہیں, تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں. 80% لوگ دواخانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں. اللہ اکبر. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, میں مفتی بھی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ذرا غور تو کرو, کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو. پلنگ ہے, ہاں ہاں, کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں, یہ خدا کا امتحان دیکھو, اللہ کی آزمائش دیکھو, خدا کا امتحان دیکھو. ان عذاب ربک لواقع. ارے فرعون جس امتحان سے گزرا, اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے. خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, اپنے کپڑوں پہ
पे इतराते थे। पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह न लगाओ, दुनिया से दिल न लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते ही उसे है जो अदना की भी तस्वीर है, जो अदना से भी गिरी हुई को दुनिया कहते हैं। अदना का मतलब समझते हैं ना, अदना का मतलब छोटा, और दुनिया, दुनिया और उससे भी गिरी हुई, जिसका नाम ही दुनिया हो, हकीर। लेकिन ये पता, हम समझते दुनिया कोई बड़ी चीज है, अरे नादान, दुनिया कहते ही हकीर को है। ऐसी हकीर कि उससे ज्यादा कोई हकीर ना हो, जैसे बेहतर, बेहतर, बेहतरीन, फजल, अफजल। दर्जात बढ़ते हैं ना, जब तफजील के साथ बात होती है तो फिर दर्जात बढ़ते हैं, ऐसे जब तस्गीर के साथ बात होती है तो फिर दर्जात घटते हैं ना। तो दुनिया तस्गीर है क्या, ये इतनी हकीर है कि इससे बढ़कर कोई हकीर नहीं। लेकिन हमारे पास ये भी इल्म नहीं है, दुनिया दुनिया भी कहते हैं और उस पर कुर्बान भी होते हैं। पता ही नहीं है कि हकीर पे कुर्बान नहीं हुआ जाता। अरे जब फकीर पे कुर्बान नहीं होते तो हकीर पे कैसे कुर्बान होते हैं। अगर कुर्बान होना है तो उस पर कुर्बान हो जाओ जिसने दुनिया भी पैदा किया, आखिरत भी पैदा किया। यजीद दुनिया पे कुर्बान हुआ, खत्म कर दिया गया। हुसैन दिन में कुर्बान हुए, आज हुसैन पाक का जिक्र भी बाकी है, उनकी नस्ल भी बाकी। नारे तकबीर, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। दुनिया के खातिर माशाअल्लाह, उसने दीन को पीठ के पीछे डाला, उसकी नस्ल भी मिटी, उसकी कब्र भी मिटी, उसका दरबार भी मिटा, उसका नाम भी मिटा। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि बतौर मुजम्मत उसका नाम ले लेते हैं तो कहीं कहीं वो याद आ जाता है। अगर हम बतौर मुजम्मत जैसे शैतान का नाम आता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के तौर पे, अल्लाहु अकबर, अगर इस तरीके से उस लानती का नाम ना ले तो कभी लोग उसको याद नहीं करें। ये तो हुसैनियों का एहसान है कि मुजम्मत के एतबार से कहीं ना कहीं वो याद आता है। ये है दुनिया। अब उसी दुनिया में गर्क हो रहे हो, उसी दुनिया में डूब रहे हो। तो आका इरशाद फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े, तवज्जो फरमाए। आप तवज्जो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मजीद गौर करें। आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ मर्द और औरतें हैं जिनकी चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है। बस मैं बात तवील नहीं करूंगा और खत्म भी कर दूंगा वक्त पे, क्योंकि हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं और मुझे दूसरे प्रोग्राम की तरफ, रात के प्रोग्राम की तरफ जाना भी है। लेकिन गौर से सुन ले, मेराज का ये भी हिस्सा है। फरमाया, क्योंकि मेराज में हुजूर अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने उनको इसलिए सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। ये नबी का देखना है, नबी का देखना है। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी पहले देख रहे हैं। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी ये पाक पहले देख रहे हैं। तवज्जो करें, ये नबी का देखना है।
یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی, آگ کی کینچی سے, اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دیں. دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں, جہنم کی آگ, جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی. وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, وہ ننگے تھے, مرد اور ایک ساتھ تھے, ننگے تھے, ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آپ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے. لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں, اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں, اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے, لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں, بدکاری, ورنہ سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا, عطر لگانا, خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہو, اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا. عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے. اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. اللہ اکبر, زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے, اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو. اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے. لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو, برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو, برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے. 900 سال پہلے عورتیں
عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقع کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے، ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بن سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے، اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں، تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو، ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے قبر میں، اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے، اور اللہ اکبر، یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کے عذاب کی شکلیں کیا ہیں۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہے، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے، بیٹی کو
رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ سوتے ہو، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے، جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے، قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے، آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں، یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے، غور سے سن لے، آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی، امت میں فتنہ پیدا کرنے کی۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا، امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن یہ بدترین علماء، وہ اللہ اکبر بدعتی علماء، وہ بدترین خلق ہے، اللہ اکبر، وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر، یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں، پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں، لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو، لیکن آخر موت ہے، موت، مرنا سب کو ہے، عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا علیہ کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی علیہ کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے، ہم دو آنکھ والے ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا۔ جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی، وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی۔ جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے، وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کربلا والوں کو
रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है। तो बद्र, ओहद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी, उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है, तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं, वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे माज़अल्लाह? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए, वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूँ आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुश शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो। देखो, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कैसे? अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुद्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है, और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजावुले आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई, अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके, चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई, जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं। और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान
ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد. بے شک. اتنی مسجدوں پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں. الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے، کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ بات سنیو، میں تم سے کہتا ہوں قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسئلہ. اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ. آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی آپ کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ. سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں، سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں. لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو. بے شک. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا. اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاعر نقشبند بنا دیں گے، نہ شاعر سہرورد بنا دیں گے. لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے. یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا. اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں. ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے. دین کے لیے آئے تھے. اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو. اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو. تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا. اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو. بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے، ایسے لٹکتے، ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ. بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار. عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا وہ کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار. مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں، روکیے، سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان کیا بات ہے، یہ امتحان ہے ہمارا. اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے. دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھیں، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدہ. نادانی دیکھو، علم نہیں ہے نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ. یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے. اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ. اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں
जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है। चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे माहरेरा के मशाइख ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद पे कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जो एडमिशन उनका करवाना है और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे। कलम, जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते आज की तारीख में, हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है। जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन ज़ेर होते हैं, कलम उठता है इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूं आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय, इधर उधर बैठकर इसके ओटे पर उसके नुक्कड़ पे बैठकर वक्त जाय करने की बजाय, बच्चियों से भी कहता हूं अगर 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दिया है तो बहुत सारे ऐसे आज कोर्सेस हैं कि घर पे बैठे बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हो। लॉकडाउन के अंदर मैं भी जो है वो 11वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मेरे 11वीं पढ़ के छोड़ने का वाकया भी एक अजीब सा है। असल में सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल में था। मैं 11वीं में जब जूनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, माँ बाप की तमन्ना थी कि इसको टीचर बनाएंगे, तो खास तौर पे अम्मी की तमन्ना थी इसको टीचर बनाएंगे। मैं जैसे कॉलेज जूनियर कॉलेज में मैंने कदम रखा तो देखा कि लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं और बेपर्दा है, और 11वीं में पहुंचने के बाद सब बालिग हो गए। तो इतना शऊर नहीं था मुझे, लेकिन इतना तो था कि लड़कियों के साथ नहीं बैठा जा सकता बेपर्दा। तो मैंने टीचर से कहा, क्लास टीचर से, अब्दुल अजीज सर हमारे थे, मैंने कहा कि लड़कियों के साथ तो बैठना नाजायज है। वो हंसने लगे, बोले हैरत है इस दौर में ऐसी बात कोई करता है, तो पागल तो नहीं हुआ। मैंने 1 महीने तक के ये बात करता रहा। आखिर हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा या तो डिवाइड कर दें या तो फिर हम चले, और मैंने जो है वो फिर उसके बाद छोड़ दिया। मेरे सर मेरे घर तक आए, इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा के भी क्लास टीचर रह चुके थे, मेरे भी एक ही स्कूल में, हमारे अब्बा ने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा। तो वहां पर वो आए, कहा कि अब्बा, वो कहा कि तेरे बेटे को समझा कि ये पागल तो नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो मैंने नहीं पढ़ना, शरीयत ने मना किया। हालांकि आप ऐसा नहीं करना, उलमा से आप पूछना, उलमा आपको बताएंगे हालात के तहत मामलात होते, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो हम मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियां ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए फिर। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है और हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब। उसने कहा कि पढ़ ले भाई, वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नीयत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूँ तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो है वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है। मुझे ये यकीन है
शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं होने। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ हो गई। वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ाना, तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने MA के अंदर एडमिशन लिया अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। और उसके पहले एग्जाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त किया और इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ नहीं, मैं आपसे, मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी कोशिश करूंगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूं जो रह गया है। बहरहाल इतनी लॉकडाउन में तो फ्री थे, तो जो होना था वो, जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब दौरों की मसरूफियत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको वक्त दिया, फुर्सत का वक्त दिया है। आप जो पार्ट टाइम कोर्सेस है वो करें, बल्कि जो नौजवान दुनिया नहीं पढ़े हैं वो घर बैठे कोर्सेस का फायदा उठा के दुनिया पढ़ लें, और जो जवान दुनिया पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उनको चाहिए कि आलिम कोर्सेस भी अब जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 2 घंटा निकाल करके उलमा से, हमारे मुफ्ती हारिस साहब, जामई और भी सब, मैं सबके नाम नहीं जानता, इनसे राब्ता कायम करके मालूम करें कि अच्छा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन कहाँ है, तो आप भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे मुबल्लिगीन जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और उन्होंने फार्मेसी किया है, ऑनलाइन उन्होंने कोर्सेज किए, और वो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके आलिम बन गए। तो मेरी गुजारिश है, काम करने से होता है, इल्म पढ़ने से आता है, थोड़ी मेहनत कीजिए। जितना टाइम मोबाइल में लगाते हो, जितना टाइम नुक्कड़ों पे लगाते हो, जितना टाइम होटलों पे लगाते हो, जितना टाइम इधर उधर बैठ के लगाते हो, उसको तालीम में खर्च कीजिए। दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तो फिर माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये मदरसा जो सुल्तानिया कादरिया जो है, उसके एक उस्ताद है मुफ्ती शुएब साहब के वालिद, एक हादसे में वो शहीद हो गए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।